یعنی سنی یا شیعہ کوئی بھی نماز جمعہ قائم کرے غیبت کبریٰ کے زمانے میں، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اجابہ بما ھذا لفظو، سید مرتضیٰ نے اس استفتاء کا سوال کا یہ جواب دیا، لا جمعۃ الا مع امام عادل او من نصبہ الامام، نہیں نماز جمعہ فقط امام عادل کے پیچھے ہو سکتا ہے یا جس کو امام عادل منسوب کر دے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جمعہ نہیں ہے، لا جمعہ۔ فالحکم علی ظاہر ھذہ العبارہ واضح، شہید فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی واضح عبارت ہے کہ سید مرتضیٰ نے جواب دیا کہ جمعہ نہیں ہو سکتا سوائے امام عادل اور جب منصوب امام عادل ہو۔ وہی مع ذلک تحتمل خلاف ظاہرها من وجہین، اس کے باوجود بھی شہید فرماتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ یہ مراد نہ ہو کہ جمعہ صحیح نہیں ہے، بلکہ شہید کی کچھ اور مراد ہے۔ ایک یہ ہے حمل النفی الموجہ الی الماہیۃ التی الی نفی الکمال کما هو واقع کثیرا فی الکتاب والسنہ۔ شہید فرماتے ہیں کہ یہ جو سید مرتضیٰ کہہ رہے ہیں لا جمعہ، یعنی اگر انسان امام عادل یا امام عادل کے منسوب انسان کے پیچھے جمعہ پڑھے تو اس جمعہ کی فضیلت ہے، اجر ہے بہت عظیم، لیکن اگر امام عادل یا امام عادل کا منسوب نمائندہ نہ ہو اور وہ جمعہ قائم کرے، اس کے پیچھے وہ اجر اور درجہ نہیں ہے جو امام عادل کے پیچھے ہے۔ یعنی نفی کمال کر رہے ہیں کہ کامل نماز نہیں ہوگی لیکن نماز ٹھیک ہو جائے گی، یہ نہیں فرما رہے کہ نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مقام نماز کا جو امام عادل کے پیچھے ہے وہ یہاں نہیں ہوگا۔ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْوَجْهَ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْفِقْهُ الْمَالِكِي، سید مرتضیٰ کی ایک اور کتاب ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ الفقہ المالکی، اس کے اندر سید مرتضیٰ نے یہ فرمایا ہے جمعہ کے بارے میں، وَالْأَحْوَطُ أَنْ لَا تُصَلِّيَ الْجُمْعَةُ إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، اب یہاں پر امام بھی نہیں کہا، سلطان، یعنی جو بھی وقت کا حکمران ہے بادشاہ، اس کے اذن سے نماز جمعہ قائم ہو۔ احوط یہ ہے، احتیاط یہ ہے، فتویٰ نہیں دے رہے۔ احوط احتیاط علماء مجتہدین وہاں کہتے ہیں جہاں ان کے پاس دلیل پوری مکمل تسلی بخش اطمینان آور دلیل نہیں ہوتی، وہاں فتویٰ کے بجائے احتیاط کا کہہ دیتے ہیں۔ وَالْأَحْوَطُ أَنْ لَا تُصَلِّيَ الْجُمْعَةَ إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَإِمَامِ الزَّمَانِ لِأَنَّهَا إِذَا سُلِّيَتْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ انعقدت وجازت بِإِجْمَاعٍ، اگر وہ سلطان کی اجازت سے اور امام کی اجازت سے ہو تو پھر تو نماز جائز ہے، اجماع ہے کہ منعقد ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِذْنُ السُّلْطَانِ لَمْ يُقْطَعْ عَلَى صِحَّتِهَا وَإِجْزَائِهَا، اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مجزی ہے یا صحیح ہے۔ احوط کہہ رہے ہیں، شہید فرماتے ہیں یہ خود دلیل ہے، سید مرتضیٰ احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ امام کی شرط ہو یا امام عادل خود ہو۔ ھذا لفظہ وہو ظاہر فی ان اذن الامام معتبر اعتبار کمال و احتیاط لا تعین، اور یہ سید مرتضیٰ کی عبارت پر قرینہ ہے کہ وہ کمال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نماز کامل جمعہ اس وقت ہے جب امام عادل ہو، نہ کہ غیر امام عادل اگر ہو، یعنی سلطان امام معصوم کے علاوہ اگر نماز قائم ہو کوئی اور کرے امام عادل تو وہ صحیح نہیں ہے، صحیح ہے احتیاطاً یہ ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حمل المنع من الصلاۃ بدون اذن الامام العادل مع امکان اذنہ لا مطلقہ، دوسری توجیہ یہ کرنی ہے، کر سکتے ہیں کہ سید مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر امام عادل کا اذن ممکن ہو تو پھر امام عادل کے اذن سے جمعہ برقرار ہو، لیکن اگر ممکن ہی نہ ہو اذن لینا تو پھر یہ شرط ہی نہیں ہے۔ کما ہی عادت الاصحاب علی ما ستقف علیہ انشاءاللہ من عباراتہم،
شہید فرماتے ہیں کہ یہ ہم بعد میں دیگر علماء کی عبارتیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ انہوں نے کوئی چیز شرط رکھی ہے، ساتھ بتا دیا ہے کہ مقدور اور ممکن ہونے کی صورت میں یہ شرط ہے، اگر ممکن نہیں ہے پھر یہ شرط ختم ہو جاتی ہے۔ فإنهم يطلقون اشتراط إذنه في الوجوب ثم يجوزون فعلها حال الغيبة بدونه مريدين بالاشتراط على تقدير إمكانه۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَيُؤَيِّدُ هذا الحمل لكلام المرتضى على الخصوص قوله في كتاب المذكور سابقا والأحوط أن لا تصلي الجمعة إلا بإذن السلطان۔ فقہ مالکی میں جو کہا ہے کہ نماز جمعہ سلطان کے علاوہ نہ ہو، حاکم کے علاوہ، یہ خود قرینہ ہے کہ سید مرتضیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر حکمران سلطان کی اجازت سے ہو، احتیاط ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ لأن إذنه إنما يكون أحوط مع إمكانها لا مطلقا، اور یہ اس وقت ہے جب اذن لینا ممکن ہو، بل الاحتیاط مع تعذرها في الصلاة بدونها امتثالا لعموم الامر من الکتاب والسنہ وغیرہما من الادلہ۔ اور اگر ممکن نہ ہو، چونکہ یہ شرط جو امام کی ہے، شہید فرماتے ہیں قرآن میں تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ نماز جمعہ قائم ہوگی اذن امام سے، قرآن میں تو مطلقہ ہے، سنت میں بھی مطلقہ ہے، لہٰذا اگر فتوی سید مرتضیٰ کو مان بھی لیں تو بھی ممکن ہونے کی صورت میں ہے، مطلقہ نہیں ہے۔ وَمَا قِيَامِ الْاحْتِمَالِ يَسْقُطُ الْقَوْلُ بِنِسْبَتِهِ إِلَى الْمُرْتَضَى رحمہ اللہ علی التحقیق وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ذَلِكَ۔ نعم، یہاں سے شہید ثانی فرماتے ہیں کہ سید مرتضیٰ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے یہ احتمال دیا ہے غیبت کبریٰ میں، اور یہ 400 سال چوتھی پانچویں ہجری میں ہیں۔ یہ اس وقت یہ مسئلہ تشیع میں اٹھا ہے، 500 سال بعد، ائمہ کے زمانے کے 250-300 سال بعد یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ واجب ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے مسلم تھا کہ واجب ہے، اور تخیری نہیں بلکہ تعینی واجب ہے۔ سید مرتضیٰ نے بھی کہا ہے یا نہیں، شہید ثانی اس میں تردید کرتے ہیں کہ یہ نہیں مان سکتے۔ البتہ 2 علماء تشیع میں ایسے ہیں جنہوں نے بالکل ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جائز ہی نہیں ہے۔ ایک ان میں سے سلار ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ابن ادریس۔ یہ 2 بزرگ فقی ایسے ہیں جنہوں نے کھل کے واضح کہا ہے کہ نماز جمعہ، یہ سید مرتضیٰ سے بھی بعد میں، یہ 6 7ویں ہجری کے ہیں، یہ 700 سال بعد آ کر انہوں نے کہا ہے کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں حرام ہے۔ انہوں نے بالکل سرے سے ٹنٹا ہی ختم کر دیا کہ جائز ہی نہیں ہے، جو پڑھے گا گناہ کرے گا، مجرم ہوگا، معصیت، جو نماز جمعہ پڑھے گا جہنم جائے گا۔ اب یہ نظریہ بہت ہی منفرد ہے۔ اب شہید ثانی ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ آیا ان کی بات کو سنا جا سکتا ہے، ان 2 بزرگوار کے اس قسم کے قول کو، یا نہیں، یہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم دین کی توفیق عطا فرمائے، اور شعائر الہی کو، فرائض الہیہ کو ان کے آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔